آج اللہ اکبر زنا عام ہو رہا ہے، بدکاری عام ہو رہی ہے، اور اب اس کو گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا، ہلکے میں لیا جاتا ہے۔ سن لو، اللہ کے رسول غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنہوں نے دنیا میں زنا کیا ہوگا، تین ان پر مصیبتیں دنیا میں آئے گی، تین مصیبتوں سے وہ دنیا میں دو چار ہوں گے۔ نمبر ایک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پہلی سزا جو دنیا میں زنا کرنے والوں کو ملے گی یہ کہ اللہ ان کے چہرے سے خوبصورتی کو ختم فرما دے گا، چہرے سے نورانیت کو ختم فرما دے گا۔ آج کاسمیٹک آئٹم پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ فروخت ہوتے ہیں۔ انسان خوبصورت بننے کے لیے، انسان حسین دکھنے کے لیے کتنے پیسے خرچ کرتا ہے، کتنے روپے خرچ کرتا ہے۔ قوم کی بچیاں بھی اور قوم کے بچے بھی۔ ایک بات آپ سے کہہ دوں، اگر اس کے اندر کوئی ناجائز چیز کی ملاوٹ نہیں ہے تو ہمارے علماء اس کے استعمال کو ناجائز و حرام نہیں کہتے، جو چیزیں جائز ہے۔ لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ گناہ کر کے، زنا کر کے، بدکاری کر کے، کاسمیٹک آئٹم کے ذریعے سے چہروں کو چمکانے کا خواب دیکھنے والوں، سن لو، جس چہرے سے خدا نورانیت اور خوبصورتی چھین لے، دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی کریم، دنیا کا کوئی چیز اس کے اندر خوبصورتی پیدا نہیں کر سکتی۔ اچھی طرح یاد رکھنا، رات کا زنا کر کے صبح کو خوبصورتی کا خواب دیکھنے والوں، یہ خام خیالی ہے۔ گھنٹے دو گھنٹے اپنے چہروں کو کاسمیٹک آئٹم کے ذریعے سے تو چمکا سکتے ہو، لیکن واللہ جس زنا کی طرف اور گناہ کی طرف قوم کی جوان نسل جا رہی ہے، یہ وہ گناہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب زنا کرنے والے قیامت کے دن میدان محشر میں لائے جائیں گے تو ان کے چہرے پر جہنم کی آگ رکھ کر کے بھڑکائی جائے گی، ان کے چہروں پر جہنم کی آگ چہروں پہ رکھ کر کے بھڑکائی جائے گی۔ ذرا غور تو کرو، سوچو تو صحیح، یہ کسی مولوی صاحب کا قول نہیں، کسی سیاسی لیڈر کی بات نہیں، یہ اس نبی کا فرمان ہے جس کے بارے میں میرا امام کہتا ہے وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمے علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ اپنے چہروں سے محبت کرنے والوں، اپنے چہروں سے پیار کرنے والوں، ذرا تصور تو کرو، اللہ اکبر، 1 سے 1.5 منٹ کی لذت کے لیے، 2 منٹ کی لذت کے لیے، اللہ اکبر، میرے اور تمہارے نبی فرما رہے ہیں، غیب کا رسول فرما رہے ہیں، زانیوں کے چہروں پر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ اسی پر بس نہیں، اپنے چہروں کو کاسمیٹک آئٹم مل کر کے خوبصورت بنانے والوں، ارے نادان، گناہ چھوڑ دے، خدا کی خشیت سے لرزنا شروع کر دے، اللہ کے خوف سے آنسو بہانا شروع کر دے، انشاءاللہ جب تک زمین پہ رہے گا تو بھی تیرا چہرہ چمکے گا، جنازے میں رہے گا تو بھی تیرا چمکے گا، قبر میں جائے گا تو بھی تیرا چہرہ چمکے گا، اور جب قیامت کے دن اٹھے گا تو تیرا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکے گا۔ اس لیے کہ یہ بات اللہ کے رسول نے بیان فرمائی، جو اللہ کی خشیت سے روتے ہیں، گناہ سے بچتے ہیں، قیامت کے دن ان کے چہرے 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکیں گے۔ لوگ کہیں گے یہ کون نبی ہے، یہ کون نبی ہے، کون شہید ہے، کون ولی ہے جس کا چہرہ 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک رہا ہے؟ تو جواب دیا جائے گا نہ نبی ہے، نہ شہید ہے، نہ ولی ہے، یہ وہ مسلمان ہے جو تنہائی میں اس لیے گناہ سے بچتے تھے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس تصور سے بچتے تھے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو زنا کا پہلا عذاب جو دنیا میں آتا ہے، چہرے کی رونق اور خوبصورتی جاتی۔ دیکھ لیجئے، ہر ایک کو دیکھ کر کے آپ اپنے عقل کا گھوڑا مت دوڑانا، لیکن کہتا ہوں دیکھ کر کے فرق نہیں کر سکتے کہ مسلم ہے کہ غیر مسلم۔ چہروں پہ ہوائیاں اڑ رہی ہے، ہوائیاں۔ کل تک مسلمانوں کے چہرے اتنے خوبصورت تھے، اللہ کی خشیت کی وجہ سے، خوف کی وجہ۔ اور دیکھنا، جو لوگ
عمر ڈھلتی ہے تو چہرے کا حسن ختم ہوتا ہے، لیکن اللہ والوں کی جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے چہرے پر شباب آتا جاتا ہے۔ کیا آپ نے حضور تاج الشریعہ کو آخری عمر میں نہیں دیکھا؟ کیا آپ نے حضور اشرف العلماء کو آخری عمر میں نہیں دیکھا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا آپ نے حضور سرکار کلا کو آخری عمر میں نہیں دیکھا؟ کہ آپ اس وقت اپنے موجودہ بزرگوں کو جن کی داڑیاں سفید ہو گئی ہے، آپ ان کی سیاہ داڑھی کے وقت کے چہروں کو دیکھیں اور اس وقت ان کے چہروں کو دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا داڑھی کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو رہی ہے، لیکن چہرے پہ انوار بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ سارے تو بزرگوں کا ہے، اگر ان کو نہیں دیکھا کم سے کم اپنے امیر کا چہرہ دیکھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، امیر سنی دعوت اسلامی۔ ان علماء کرام کا چہرہ دیکھو، عمر بڑھتی ہے تو چہرے پر جھریاں آتی ہے، لیکن جو لوگ اللہ سے ڈر کے گناہ سے بچتے ہیں جیسے جیسے عمر ڈھلتی چلی جاتی ہے چہرے پر شباب آتا چلا جاتا ہے۔ یہ گناہ سے بچنے کی برکت ہے۔ اس لیے میں اپنی قوم کے جوانوں سے کہتا ہوں، اللہ کے بندوں کوئی کچھ کرے نہ کرے اللہ دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر کڑی نگرانی فرما رہا ہے۔ اور دوسری عذاب اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس کی روزی کو کاٹ دیتا ہے، اس کی روزی میں کٹوتی کر دیتا ہے، اس کی روزی کو گھٹا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اور تیسری چیز میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی عمر بھی گھٹا دی جاتی ہے، اس کی عمر بھی کم کر دی جاتی ہے۔ آج ہر بندہ چاہتا ہے زیادہ جیوں، آج ہر بندہ چاہتا ہے روزی ہو، ہر بندہ کسی نہ کسی تعویذ لکھنے والے کے دروازے پر ہے۔ میں تعویذ لکھنے کا یا دینے کا مخالف نہیں ہوں، لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں، راتوں کو پاپ کی اڈے آباد کرو گے، راتوں کو زنا کی اڈے آباد کرو گے، راتوں کو جرائم کی اڈے آباد کرو گے، اور اللہ زنا کی وجہ سے تمہاری روزی اٹھا لے، تو میں مذاق کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، صرف جملے کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، جس کی روزی اللہ اٹھائے، ملا کا تعویذ اس کی روزی میں برکت کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ یاد رکھنا میں ملا مذاق اڑانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ صدیوں پیچھے جائیں گے تو ملا اس شخصیت کو کہتے تھے جو علم کے اعتبار سے اپنے دور میں سب سے نمایاں اور امتیازی شان رکھتے تھے، جیسے حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اس طریقے سے اور بھی لوگ ہیں۔ اتنی بات ضرور کہوں گا، جس کی روزی اللہ اٹھا لے، ملا کا تعویذ اس میں برکت پیدا نہیں کر سکتا۔ اس لیے مسلمانوں، اگر الٹی گنتی شروع ہوئی ہے تو کبھی سوچا بھی ہوتا کہیں ہم نے زنا تو نہیں کیا، کہیں ہم نے برائی تو نہیں کی۔